ان کے پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے. جس نے کرپشن کیا اللہ نے اس کی اولاد کو سزا دی ہوئی ہے. اور آج یہ کہتے ہیں جناب ہم پہ موٹر سائیکل چوری کا کیس کر دو. اوقات آپ کی یہی تھی کہ آپ موٹر سائیکل کے کیس میں پکڑے جاتے ہیں. آپ کا سٹینڈرڈ یہی تھا کہ آپ سائیکل کی چوری کے کیس میں پکڑے جاتے. بدنصیبی یہ ہے کہ آپ 800 کروڑ کے فلیٹوں کے کیسوں میں آ گئے ہیں. جس عمر میں ہمارے بچے کے 18 سال کا شناختی کارڈ نہیں بنتا اس عمر میں آپ نے اپنے والد کو 1 ارب روپیہ گفٹ کیا ہے کم و بیش. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی اولاد کو بانٹا ہے ہماری اولادوں کو ڈانٹے نہیں, ان کو بھی بانٹ دیں, یہ لکھ پتی ہو جائیں. بتائیں اس معاشرے میں کیا زندہ رہنے کا حق ہے حکمرانوں کو؟ مرنے کے بعد 20 لاکھ روپے دیے, 100 روپے پہ 200 بندوں نے موت کو قبول کیا. 100 روپے پہ جس ملک میں 200 بندوں نے موت کو قبول کیا ہو, اور یہاں مرنے کا ریٹ ہے. شرک پور میں مرے جنوبی پنجاب میں تو 20 لاکھ روپے ہے, سینٹر پنجاب میں مرے تو 10 لاکھ روپے ہے. باٹا اور سروس کے ریٹ کی طرح یہاں موت کا ایک ریٹ متعین ہے, اور بانٹتے ایسے ہیں جیسے باپ کے اکاؤنٹ سے بانٹ رہے ہیں, کسی داتا دربار کی خیراتی فنڈ سے بانٹ رہے ہیں. سر یہ کسی داتا دربار کی خیراتی فنڈ سے بانٹ رہے ہیں. سر یہ آپ پر میں نہیں دیکھتا اس ملک میں صحافیوں نے اپنے علم کو بلند رکھا ہے. بکنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن اپنے علم کو بلند رکھا ہے. اور اسی طرح اس ملک نے نامور وکلا اور جج پیدا کیے ہیں. اور میں جب یہ کہتا ہوں, میں نہایت ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں, جب پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی انہوں نے یہ تاثر دیا جناب علی یہ تو ہمارے بندے آ گئے ہیں, نوید مختار, ثاقب نثار. I salute to ثاقب نثار also. قمر باجوہ. پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے مجبور کیا ان کو اپنی ٹویٹ ری ٹویٹ کرنے کے لیے. یہ بھی ایک سازش تھی کہ فوج کے اندر رخنہ پیدا ہو. اس ملک کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پوسٹنگ کے لیے خواہ انہوں نے, میں نے آپ کو کہا ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کیوں نہ کرنی ہو, لائلٹی دیکھتے ہیں, کوالٹی نہیں دیکھتے. اس ملک کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ اس ملک میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے لائلٹی دیکھی جاتی ہے, کوالٹی نہیں دیکھی جاتی. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ 4 سال میں نواز شریف صاحب نے ایک بھی پوسٹنگ جو ہے, ایک بھی ترقی جو ہے کوالٹی پہ نہیں کی, قابلیت پر نہیں کی, اپنے خاندان سے اور اپنے سے وفاداری کی بنیاد پر کی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ ملک مقروض ہو گیا ہے. اسحاق ڈار صاحب بڑی گرمی میں ہیں, ان کا کاغذات بیسیکلی ہی از اے منشی. میں اسے قومی اسمبلی میں منشی کہتا ہوں, ہی از ناٹ اکانومسٹ. آپ مجھے ثابت کریں, میں ٹی وی شام کے آج کے پروگرام میں معافی مانگ لوں گا کہ ہی از اے اکانومسٹ. اور اس نے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی غلط ڈاکومنٹ دیے تھے, اور مشرف نے کتنے $10 ملین جرمانہ دیا تھا. یہ کاغذ چینج کرنے کے بڑے ماہر ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہی یہ تھی کہ سوئی گیس کا بل ٹھیک کرانا کچھ 2 اور لو, بجلی کے بل کی یونٹ کم کرانے ہیں کچھ 2 اور لو. ان کی کیا قابلیت ہے؟ 4 جماعتیں ان کی. میں ان کے ساتھ رہا ہوں, آپ یقین کریں 2 لائنیں نہیں لکھ سکتے. یہ امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملتے ہیں, اس طرح دیکھتے ہیں, I take this opportunity to یہ انہوں نے دیکھا قوم باہر نہیں نکل رہی, انہوں نے اداروں کو تباہ کیا. نواز شریف کو ایجنڈا دیا گیا کہ فوج کو تباہ کرو. نواز شریف کو ایجنڈا دیا گیا ہے کہ جتنا بڑا اس ملک میں کیا عالم اسلام کی تباہی آ گئی. اگر آج صدام میں عراق میں فوج زندہ ہوتی شاید عراق زندہ رہتا. وہ میڈ مین جس کو کہتے تھے لیبیا میں, اگر اس کی فوج زندہ رہتی تو شاید وہ زندہ رہتا. سارا عالم اسلام تباہی کی طرف انٹرنیشنل ایجنڈا ہے
کے تیل کے خزانے اور میٹلز کے خزانے پر ہزاروں میل دور بیٹھی ایک سپر پاور قبضہ چاہتی ہے. اور آج پاکستان کا جو میں اہم کیس کر رہا ہوں، اس کیس میں غیر ملکی دباؤ بھی شروع ہو چکا ہے. اس ملک کو ڈرایا جاتا ہے کہ ہم نہ ہوئے تو پاکستان نہیں ہوگا. وہ ادھر تم دہلی کے جامع مسجد کے خطیب ہو جہاں خطرہ پیدا ہو جائے گا. چور ہو تم، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، بے ایمان ہو. آپ کی 30 فیکٹریاں ہو گئی ہیں اور غریب کو نوکری نہیں مل رہی. ایک آدمی کو نواز شریف کی حکومت بتائے جس کو میرٹ پر انہوں نے نوجوان کو نوکری دی ہو. بیٹیوں کے بال گھروں میں سفید ہو رہے ہیں، بیٹوں کی عمر وہ آ رہی ہے جس کے بعد نوکری نہیں مل سکتی، پھر وہ ڈاکے نہیں ڈالیں گے تو بتائیں کیا کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چوری کرے میری بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قحط زدہ علاقے میں یہ بات نہیں ہو سکتی. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے خطبے میں پوچھتے ہیں بتاؤ یہ آپ نے چوغا ہے عمر کہاں سے بنایا؟ آپ کو تو ایک چادر ملی تھی. اس کے بیٹے نے، حضرت نے اٹھ کر کہا میں نے اپنی چادر کی. وہاں نہیں کہا کسی نے کہ یہ بارے کیا ہوتا ہے جی، بارے ثبوت. وہاں کسی نے بارے ثبوت نہیں مانگا. اب یہ بارے ثبوت مانگ رہے ہیں. میں آپ کو بہت دیانتداری سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ کہتے ہیں میں ڈیٹیں دیتا رہتا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے ایک خیال تھا میرا یہ قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے گی، کسائی بھاگ گیا. اگر اس دفعہ قربانی نہ ہوئی، ایک سال لیٹ ڈیسیژن بھی تو ہوتے ہیں نا، پینڈنگ ہوتے ہیں فیصلے. دیکھیں اب تو قانون کی جو ترازو ہے، یہ قانون کی ترازو ہے جس میں پاکستان کے 5 عظیم ججوں نے انصاف کا فیصلہ لکھنا ہے. اور یہ فیصلہ نواز شریف گو ہے. کہتے ہیں کہ گاڈ فادر کا ہے، اور آپ کو کیا کہیں، فادر کہیں. آپ نے اپنے فادر کو بھی دھکیل لیا. انہوں نے تو نہیں کہا. یہ گاڈ فادر کے ایسے کام ہوتے ہیں، دادے کو لو پوچھو. بابا کس نے کہا؟ آپ نے خود نواز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کوئی پاگل ہوگا جو اپنے نام رکھے گا دولت. سر بات بڑی صاف ہے، بالکل سٹیٹ پہ کہتا ہوں میں. پاکستان کو معاشی طور پر روس کو اندر سے کسی نے نہیں توڑا تھا. کوئی وہاں مظاہرہ نہیں نکلا تاجکستان میں، ازبکستان میں، یا نو وے. اس کی معیشت نے اس کو اندر سے توڑ دیا تھا. اور آج پاکستان کا جو 35,000 کا مقروض بچہ ہے وہ 1,35,000 پہ پہنچ گیا اور اکڑے پھر رہے ہیں، عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں. اس کا قصور صرف یہ ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں 2 جینوئن اپوزیشن لیڈرز ہیں. مجھے ورکر سمجھ لیں، اس کو لیڈر سمجھ لیں. ایک کا نام عمران خان ہے، دوسرے کا نام شیخ رشید. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میں وکلا سے جو گزارش میں رستے میں سوچ رہا تھا کرنے آیا ہوں، ایکٹیو رول پلے کریں جس پارٹی میں آپ ہیں. خواجہ سعد رفیق تریک میں ارشاد چھوڑو پر اتنی بڑی محفل کے شان کے مطابق ہی نہیں اس کا نام لیں. میں اس کا نام لینا کیونکہ میں جس وقت اس کے والد کو گولی لگی اس وقت لاہور میں موجود تھا. بڑے باپ کا بہت چھوٹا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بہت ٹینا قسم کا بیٹا ہے. وہ جو ٹڈی دل ہوتے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جناب عابد شیر علی. میں نے اس کو بچایا. اس کے باپ کی وجہ سے سارے جو پلاٹ اس نے لیے ہوئے تھے پولیس فاؤنڈیشن کے، یہ سارا کرپٹ خاندان ہے. ان کے جتنے مالشی ہیں، جتنے مراسی ہیں، جتنے ان کے چاپلوس ہیں، ان کو پتا ہے یہ ہمارا. جب کعبے پہ گردنیں کاٹی گئی تو بڑے بت کے گردن میں کلاڑا چھوڑ دیا گیا. انہوں نے کہا یہ کیوں چھوڑا گیا؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. سو اس دفعہ کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ یہ خود بخود چہے پٹیس ہو جائے گا. آپ یہ دیکھیں گے 3 ان کے مشن ہیں میرے بھائیوں. نمبر 1 یہ تاثر دیں ہم نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں ہوگا. ایک داماد صاحب کہتے ہیں نظریہ پاکستان کو خطرہ ہے.
اس ملک کو بنایا بھی ایک وکیل نے تھا اور اس ملک کو بچائیں گے بھی وکیل انشاءاللہ۔ زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے، زندہ ہے وکلا، زندہ ہے۔ اور مجھے معلوم ہے آپ اتنی بڑی تعداد میں حال چھوٹا رکھا ہے، ذوالفقار صاحب نے جان بوجھ کے، ان کو ڈر ہوگا شاید لوگ، باہر بھی جو لوگ ہیں ان سب کا بھی مشکور ہوں۔ اور ایک بات ختم کرنے سے پہلے اگر سوال کرنے چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میں ایک بات جانے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کی جمہوریت کی تباہی کا ذمہ دار نواز شریف ہوگا، کیونکہ وہ یہ پیغام دے رہا ہے میں نہیں ہوں گا۔ تو بڑا ایزی جواب ہے، اگر ایک آدمی گلٹی ثابت ہو جاتا ہے، کیا اس کی پارٹی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کو نامینیٹ کر دے؟ یہ کر نہیں سکتے، یہ اپنے خاندان کے باہر کرنے کی سوچ نہیں رکھتے، ورنہ حمزہ بھی تو ان کا بھتیجا ہے، دادے نے بھی اس کے نام کچھ نہیں لکھا، اس نے کہا تو لاہور